سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام ہند تھا۔ آپ کے والد کا نام ابی سفیان بن حرب اور والدہ کا نام صفیہ بنت ابی عاص تھا۔ یہ صفیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ بعض مورخوں نے آپ کا نام رملہ بھی لکھا ہے۔ آپ نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن حجش سے ہوا۔ یہ عبید اللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا جو غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ سیدہ ام حبیبہ اسلام کی ابتدا ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ اسی طرح آپ کا خاوند عبید اللہ بن حجش بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کرنے والوں میں یہ میاں بیوی بھی شامل تھے۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، ان کا نام حبیبہ رکھا گیا۔ اس نسبت سے آپ ام حبیبہ کہلائیں، یعنی یہ آپ کی کنیت تھی۔ آپ کا خاوند عبید اللہ کچھ دنوں بعد مرتد ہو گیا، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ حبیبہ برابر اسلام پر قائم رہیں۔ سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں، عبید اللہ کے عیسائی ہونے سے پہلے میں نے خواب میں اسے نہایت بری بھیانک شکل میں دیکھا۔ میں بہت گھبرائی۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا وہ عیسائی ہو چکا ہے۔ میں نے اس امید پر اسے یہ خواب سنایا کہ وہ شاید وہ توبہ کر لے، لیکن اس نے کوئی توبہ نہ دی، تو یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا۔ چند روز بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے یا ام المؤمنین کہہ کر آواز دے رہا ہے۔ میں بہت گھبرائی۔ پھر جب میری عدت ختم ہو گئی تو یکایک مجھے نجاشی شاہ حبشہ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا پیغام ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کو جو پیغام بھیجا، اس کے الفاظ یہ تھے، ام حبیبہ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں تو تم بطور وکیل نکاح پڑھوا کر انہیں میرے پاس بھیج دو۔ یہ پیغام ملنے پر نجاشی نے اپنی باندی ابرہہ کو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور آپ کا پیغام دیا۔ آپ یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئیں اور ہاتھوں کے کنگن، پیروں کی پازیب اور انگوٹھیاں وغیرہ سب اتار کر ابرہہ کو دے دیں۔ شام کے وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو جمع کیا، پھر نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس خطبے کے الفاظ یہ تھے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق ہیں، اور آپ وہی نبی ہیں جن کی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تحریر فرمایا ہے کہ میں آپ کا نکاح ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے کر دوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاعت کے مطابق آپ کا نکاح ام حبیبہ سے کر دیا اور 400 دینار مہر مقرر کیا۔ نکاح کے بعد لوگوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو نجاشی نے کہا، ابھی بیٹھیے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح دعوت ولیمہ ہوئی۔ کھانے کے بعد یہ حضرات رخصت ہوئے۔ نجاشی نے اپنی خادمہ کے ذریعے مہر کی رقم ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوائی۔ یہ رقم نجاشی کی وہی باندی ابرہہ لے کر گئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 50 دینار بطور انعام دیے، تو اس نے وہ دینار اور پہلے جو زیور آپ کی طرف سے اسے ملے تھے وہ بھی انہیں واپس کر دیے، اور بولی، نجاشی نے مجھے ہدایت کی ہے کہ آپ سے کچھ نہ لوں، اور آپ یقین کریں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکار بن چکی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے دین اسلام کو قبول کر چکی ہوں، اور آج بادشاہ نے اپنی بیگمات کو حکم دیا ہے کہ ان کے پاس جو خوشبو اور عطر ہو اس سے ضرور آپ کے لیے ہدیہ بھیجیں۔ دوسرے روز ابرہہ بہت سا عود اور عنبر وغیرہ آپ کے پاس لائی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے وہ عود اور عنبر سب رکھ لیا اور اپنے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ جب ابرہہ یہ خوشبو لائی تو اس نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میری ایک درخواست ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں میرا سلام عرض کر دیں اور میرے بارے میں بتا دیں کہ میں دین اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب تک میں مدینہ منورہ کے لیے روانہ نہیں ہو گئی ابرہہ برابر میرے پاس آتی رہی اور کہتی رہی، دیکھیے میری درخواست بھول نہ جائیے گا۔ چنانچہ جب میں مدینہ منورہ پہنچی تو یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر مسکراتے رہے۔ آخر میں جب میں نے ابرہہ کا سلام اور پیغام پہنچایا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیرت کے ساتھ حسن صورت سے بھی نوازا تھا، آپ کو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، یہی وجہ تھی خاوند کے مرتد ہونے پر بھی آپ اسلام پر ڈٹی رہیں، آپ نے خاوند کے عیسائی ہونے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ فتح مکہ سے پہلے حضرت ابو سفیان صلح کی مدت میں اضافے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے، یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ادھر یہ روانہ ہوئے، ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دے دی کہ ابو سفیان مکے سے صلح کی مدت میں اضافے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ جب ابو سفیان مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے بیٹی سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے۔ اندر داخل ہونے کے بعد آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا۔ حضرت ابو سفیان دھک سے رہ گئے اور ناراض ہو کر بولے، یہ کیا بیٹی، تم نے بستر کیوں لپیٹ دیا؟ تو نے تو بستر میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، اس پر ایک مشرک نہیں بیٹھ سکتا جو شرک کی نجات سے آلودہ ہو۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان کو غصہ آ گیا، بولے، اللہ کی قسم تو میرے بعد شر میں مبتلا ہوگی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں شر میں نہیں بلکہ کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کے نور اور ہدایت کی روشنی میں داخل ہو گئی ہوں، اور حیرت ہے کہ آپ قریش کے سردار ہو کر پتھروں کو پوچھتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے ان کی دین سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت نماز نفل ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، اور جب سے میں نے یہ سنا اس وقت سے میں ہمیشہ نوافل پڑھتی ہوں، کبھی ان کو ترک نہیں کیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ وہ ان کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تھا، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کا انتقال سیدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 1 سال بعد یعنی 59 ہجری میں ہوا۔ زیادہ درست بات 44 ہجری والی ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 73 سال تھی۔ وفات کے وقت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، مجھ میں اور تم میں وہ تعلقات تھے جو آپس میں سوکنوں کے ہوتے ہیں، اللہ ان سب باتوں کو معاف فرمائے اور تم سے درگزر فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تم نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ آپ نے اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، آپ کے ہاں عبید اللہ بن حجج سے دو بچے ہوئے، ایک عبداللہ دوسری حبیبہ۔ حبیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔